أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر 3 طریقوں سے امت کی رہنمائی کی ہے. ایک ایسے جرم کو بتایا ہے، ایسا سخت گناہ اس آیت کے اندر بتایا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان کرنے والا، ہمیں خسارے اور گھاٹے میں ڈالنے والا ہمارا دشمن ہی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر کہا ہے کہ آدمی کو گھاٹے میں ڈالنے والا دشمن صرف غیر ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سگے اور خاص بھائی کو بھی قتل کرنے کے لیے، اس سے نقصان پہنچانے کے لیے کبھی کسر نہیں چھوڑتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی امت کے سامنے جو اتنا بڑا گناہ ہے جس کو حضرت آدم کے بیٹے نے کیا تھا، اپنی امت کے سامنے رکھیں. بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک تھا بڑا بیٹا حابیل، پھر دوسرا بیٹا تھا قابیل. حابیل انتہائی قابل والا تھا اور قابل ناقابل تھا. یعنی اطاعت شعور جو آدمی تھا وہ حابیل تھا، ہر اللہ کے احکام کا پابند تھا، ہر حکم کو جاننے والا تھا. اور قابل تھوڑا ایک ہٹ دھرم انسان تھا. اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا، روایتوں کے اندر اس کی بہت ساری تفصیل ہے لیکن خلاصے کے طور پر آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. ان دونوں کے درمیان میں ایک بات بن گئی جس کی بنا پر ان دونوں نے فیصلہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے مشورہ یہ دیا کہ دونوں میں سے جس کی عبادت قبول ہوگی وہ کام اس کے حق میں آئے گا. اب عبادت کا طریقہ یہ تھا، اگر اس زمانے کے اندر ایسا تھا، اگر کسی آدمی کو اللہ قبول کرنا چاہ رہا ہے، کسی آدمی کے اللہ زکوٰۃ کو لینا چاہ رہا ہے، تو طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی، آ کر کے آگ جس بندے کے مال کو کھا جاتی تو سمجھ لیتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول کر لیا ہے. اب چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام باپ تھے، ان کے کہنے کے مطابق دونوں نے اپنے مال کو لے جا کر کے رکھا. جو قابیل تھا وہ کاشتکار تھا، اس نے ایک غلہ گھٹیا قسم کا لے جا کر کے وہاں رکھ دیا. دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ اللہ کی آگ آئے یا نہ آئے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، بس میرا کام بن جائے. اور حابیل جو تھا وہ ریوڑ کا مالک تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، تو اس نے ایک عمدہ قسم کی بکری لے جا کر کے پہاڑ پر رکھا. اب دیکھتے ہی دیکھتے آگ آئی. آگ آنے کے بعد جو حابیل کی بکری تھی اس کو آگ نگل لی، یعنی جلا کر کے خاک کر دی. اب قابیل کو غصہ آ گیا، میں نے بھی قربانی کے لیے محنت ہی کی ہے، میں نے بھی اپنے غلے کی پونجی کو اکٹھا کر کے لے جا کر کے رکھا ہے، اللہ نے تیرے مال کو قبول کیوں کیا، میرے مال کو قبول نہیں کیوں کیا؟ تو اس کے اندر سے ایک حسد کی چنگاری بھڑکنے لگی. اپنے بھائی کے سلسلے میں نفرت کی آگ بھڑکتی گئی. تو کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ. اب مجھے اتنا غصہ میرے دل میں آ رہا ہے، میں تجھے مارنے پہ تو لا ہوا، تیرا قتل کر دوں گا. تو جو بھائی تھا حابیل، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. ارے اس میں ناراض ہونے کی بات کیا ہے؟ جس بندے کے اندر اخلاص ہوگا،
جس بندے کے اندر دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرے مال سے میرا اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو قبول کر لے گا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو اس کے اندر اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، اتنا غصے میں تھا، اتنا غصے میں تھا، تو اس نے کہہ دیا لأقتلنک، میں تجھے ضرور ماروں گا۔ تو بھائی تھا اس کا، جو بھائی کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا یدی الیک لأقتلک، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار دے، لیکن میں تجھے مارنے کے لیے کبھی اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے حابیل جس کا قتل ہوا وہ انتہائی طاقتور تھا، بہادر بھی تھا، جوان تھا، سخت اعصاب والا، قوا کا مضبوط مالک تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار دے، میں تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت کو دیا ہے یہاں پر ایمان والوں کے لیے، ایک اچھی بات ہے کہ اگر آدمی کے اندر طاقت بھی ہے، سامنے والا اسے ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، یہ طاقتور ہونے کے باوجود اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے کہ تو مجھے گالی دے رہا ہے، میں اپنی زبان کو تجھے گالی دے کر گندی نہیں کروں گا، تو مجھے مار رہا ہے، میں تجھے مار کر کے اللہ کے یہاں ذلیل اور رسوا نہ بنوں گا۔ طاقتور ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ سامنے والا آئے تو ہم اس کو مار دیں۔ زبان کے اندر اللہ نے بولنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا گالی دے رہا ہے تو ہم بھی اور اس سے مزید اضافہ کر کے اس میں گالیوں کی بچھاڑ کر سکیں، بلکہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پر جب غصہ آتا ہے تو اسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ طاقتور ہے یا بزدل ہے۔ اگر سمجھے کہ سامنے والے آدمی کے بعد میں آ کر بھڑک کر گالیاں بکنے لگے تو یہ بزدل ہے، کمزور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کہا کہ تم طاقتور اس آدمی کو سمجھتے ہو کہ لوگوں کو پچھاڑ دے، لوگوں کو پچھاڑنے والا طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے تو یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے غصے کو دبائے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ بہادر تو یہ ہے جس نے اپنے غصے پر پابندی لگائی۔ تو اس حابیل نے کہا تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار دے، میں تجھے مار نہیں سکتا، میں اللہ کے یہاں اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرمایا، ایک مرتبہ کہا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ اتدرون من المفلس، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے سوال کا جواب دے دیں۔ صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے بتایا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اب ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، لاچار اور مجبور کسے کہتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جس کے پاس پینے کے لیے لالے پڑ گئے ہیں، ہر ضرورت کا وہ محتاج ہے، اس بندے کو ہم محتاج کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں۔ ٹھیک صحابہ نے بھی اسی طرح سمجھا، صحابہ نے بھی یہی جواب دیا۔ اللہ کے رسول سے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں ہے، دنانیر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ آدمی نہیں ہے، مفلس تو وہ آدمی ہے جو دنیا میں رہ کر نمازوں کی پابندی کرتا رہا، روزے رکھا کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، نیکیاں کماتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی اس کے ہوتے رہے، دوسروں پر گالیوں کی برسات برساتا رہا، دوسروں کو گلا بھرا کہتا رہا، دوسروں کی غیبت کرتا رہا، دوسروں کو ڈرا دھمکاتا رہا، دوسروں کو مارتا رہا، دوسروں کو قتل کرتا رہا، دوسروں کو ناحق ڈانٹتا رہا۔ یہ آدمی مفلس ہے۔ مفلس کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس ایک طرف دیکھیں زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، صدقات ہیں، نیک اعمال ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر خامیاں یہ ہیں کہ یہ برا بھلا کہتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، رشوتیں لیتا رہا، سود کھاتا رہا اور نہ کسی کو قتل بھی کرتا رہا۔
تو اللہ کے نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں قیامت میں اس بندے کو بلایا جائے گا، بلانے کے بعد اس نے جسے گالی دی تھی اس کو بھی بلایا جائے گا۔ ایک طرف یہ ظالم ہے کیونکہ گالی دوسرے کو دی ہے، ناحق ڈانٹا ہے، مار پیٹ کی ہے، تو کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر دوسرے ہی اس کے ساتھی کو کھڑا کرے گا جس پر ظلم اس نے کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کریں گے، اسے ایک ایک گالی کے بدلے اس کے سارے گناہ، سارے نیکیوں کو لے جا کر کے اس پر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بندہ جتنی نمازیں پڑھا تھا، زکاتیں دی تھیں، روزے رکھے تھے، نیک اعمال کیے تھے، ساری نیکیوں کو لے جا کر کے اٹھا کر کے اس مظلوم کے کاندھے پر ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، صرف گناہ ہی گناہ بچے ہیں۔ اب بھی اس کی گناہ جو اس نے کیے تھے اب بھی باقی ہیں، اس کے ذمہ اور گناہ باقی ہیں، پر دیکھیں تو نیکیاں نہیں۔ تو اب اللہ دیکھے گا، اب نیکیاں اٹھا کر دینے کے لیے اس کے پاس نیکی بچی ہی نہیں، اب کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اٹھا کر اس پر پھر ڈال دیا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کو زیرو کر کے اس کے سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ تو اس وقت صحابہ کو پتہ چلا کہ شریعت کی نظر میں مفلس یہ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح کیا حابیل نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کو گندے نہیں کرنا چاہتا، تو اس بڑا بھائی جو تھا، جو قاتل مارنے والا تھا، اللہ کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اپنے بھائی کو مارنے پر اس کے نفس نے اس کو ابھارا، اتنا ابھارا وہ مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ پہلا قتل ہونے جا رہا ہے۔ اب نہ اسے آئیڈیا تھا، نہ اسے یہ معلوم تھا کہ میں مارنا تو ہوں لیکن مارنا کیسے ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو شیطان آیا، آدمی کا ویز بدل کر کے آیا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا، سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو شیطان آیا تھا، شیطان ایک پرندے کو لے جا کر کے ایک چٹان رکھا، اس کے اوپر پرندے کا سر رکھا، پھر ایک بڑی چٹان سے لے کر کے اس کے پرندے کے سر کو کچل ڈالتا ہے۔ اب یہ دیکھا قابیل، ہاں مارنا ہے تو مجھے اسی طریقے سے مارنا ہے، چونکہ شیطان نے بتا کر گیا تھا آدمی کا ویش لے کر۔ تب گیا اپنے بھائی کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے لے جا کر چٹان پر رکھا، رکھنے کے بعد ایک بھاری چٹان اس کے سر پر ڈال کر کچل دیا، اس کا وہی انتقال ہو گیا۔ ابھی سب سے پہلا قتل تھا، اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میں قتل کروں تو کیسے کروں، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قتل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب ماں باپ کو میں بتا نہیں سکتا، چونکہ اس کے ماں باپ تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام تھے، اب جا کر کیا بتاؤں؟ تو انتہائی فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا، سوچتا رہا اب میں کیا کروں۔ تو دیکھا کہ جس جگہ پر اس نے اپنے بھائی کا خون کیا تھا وہاں پر ارد گرد اگر اوپر دیکھا تو کووں کی بھرمار ہے، چیل ہیں، لوگ چیل پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، اب ان کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے 40 دن تک اس نے اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں رکھ کر کاندھے پر پھرتا رہا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مکمل 1 سال تک اپنے بھائی کی لاش کو لے جا کر پھرتا رہا، اب تک اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانا چاہا اس بے وقوف اور گدھے کو۔ اللہ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، اب اس کے سامنے کوے آ کر کے بیٹھ گئے، ایک کوا دوسرے کوے پر چڑھائی کر رہا ہے، آپس میں دونوں کوے لڑ رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو ٹھونک مار دیا تو وہ کوا وہیں پر مر گیا۔ جیسے ہی وہ کوا مرا تو ایک اور جو دوسرا کوا طاقتور بچا ہوا تھا اس نے زمین کے اندر کھودنا شروع کیا، کھود کر کے اس کوے کو زمین کے اندر ڈالا، پھر اس پر اپنی چونچ کے ذریعے سے مٹی کو بھردی کر دیا۔ تو قابیل نے جب دیکھا تو اس نے سوچا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں، ایک تو میں نے اپنے بھائی کا ناحق قتل کیا ہے، دوسرا یہ کہ مجھے مارنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، شیطان کی طرف سے میں نے مار دیا، تیسرا مجھے کیا کرنا ہے مارنے کے بعد وہ بھی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کرنے کے بعد بات کہا کہ یہ جو قابیل ہے اللہ کی نظر میں کوے سے گیا گزرا ہے،
اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کووں کو بھیجا ہے۔ اگر اللہ کے یہاں اس کی منزلت ہوتی، اگر اللہ کے یہاں اس کا رتبہ ہوتا تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرتا، لیکن یہاں پر اللہ نے گھٹیا پرندوں کو، کووں کو لے جا کر کے اسے سمجھانے کے لیے کہا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آیتوں کی روشنی میں کہا ہے، ان آیتوں میں بہت بڑے گناہ کو بتائے ہیں۔ ایک گناہ کو بتایا ہے تو دوسرا اعمال کے، جو اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں اس کے طریقے کو بتایا ہے۔ گناہ کے اندر سب سے بڑے گناہ بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا اپنے بھائی کو قتل کرنے والا گناہ، یہاں تک آدمی تیار ہو جاتا ہے، یہ حسد کی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کر سمجھائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی عام عادت ہوتی جب بھی صحابہ کو سمجھاتے تو ایسی مثال جو صحابہ کے دماغ تک پہنچ جائے، ایسی مثالوں کا استعمال کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو حسد کیا چیز ہے؟ صحابہ سے فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے خود کہا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد ایک ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے جس طرح آپ کے گھروں کے اندر آپ ایندھن کے طور پر لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، چولہا سلگانا ہو یا پانی کو گرم کرنا ہو، تو جس طرح آپ کے زمانے میں گیزر ہیں، زمانے قدیم کے اندر گیزر کا سسٹم نہیں تھا، لکڑیاں ڈال کر کے پانی کو پکانا پڑتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس سے خطرناک، اس سے زیادہ تیز حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک تو حسد کو چھوڑ دیں۔ بھائی بھائیوں سے کینہ رکھتے ہیں، بہن بھائیوں سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے۔ قیامت کے ان کے اعمال کا اگر جائزہ لیا جائے گا تو دیکھا جائے گا تو ان کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی بھی نہ ہوگی، وجہ حسد تھی، حسد نیکیوں کو کھا کر کے خاک کر دیا۔ پھر دوسری بات، ان آیتوں کے پیغام میں اللہ یہ کہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی بھی اس بندے کی قبول کرے گا جو آدمی متقی ہو اور خالص وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں کا قبول ہونے کا دار و مدار آدمی کی نیت پر ہے۔ اگر آدمی کسی کو صدقہ دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، دل کے اندر نیت ہے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، میں پیسے زیادہ دے رہا ہوں، نیت اس کی یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہ کہے گا، بندہ اے اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہے، میں نے اتنے زکوٰۃ دیے ہیں، صدقات دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، تو نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ لوگوں کے مجمع کے اندر تو ان کو دکھا سکتا ہے، تو نے زکوٰۃ اس لیے دیا تھا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، تو نے زکوٰۃ خیرات اس لیے دیا تھا کہ لوگ تجھے زیادہ پیسہ دینے والا سمجھیں، تو آج ان چیزوں کا ثواب، جو تو نے نماز پڑھی ہے، جو تو نے زکوٰۃ دی ہے، جو تو نے خیرات کی ہے، ان لوگوں سے اس کا ثواب لے لینا جن لوگوں کے سامنے تو دکھانے کے لیے پیسوں کو خرچ کرتا رہا، نماز ان کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا، اس کا ثواب بھی ان لوگوں سے لے لینا۔ تو جو چیزیں ایک بیماری کے اندر حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے، پھر نیک اعمال قبول ہونے کے لیے ہمارا دار و مدار نیت کا صحیح ہونا ہے، اور دوسری چیز خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں۔ ان آیتوں کے ان دو باتوں کا خلاصہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔